کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جہاں صرف 313 مسلمان ایک ایسی فوج کے سامنے کھڑے تھے جو ان سے 3 گنا زیادہ طاقتور تھی؟ ان کے پاس نہ ہتھیار کم تھے، گھوڑے کم تھے اور وسائل بھی بہت محدود تھے، لیکن پھر بھی اس جنگ کا نتیجہ ایسا نکلا جس نے پورے عرب کی تاریخ بدل دی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں غرور ٹوٹا تھا اور ایمان کی طاقت پوری دنیا کے سامنے آئی۔ کہانی مکمل اور حیران کن کہانی بیٹل آف بدر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کیسے صرف 313 مسلمانوں نے ایک طاقتور لشکر کو شکست دی؟ جنگ کے دوران ایسے کون سے حیران کن واقعات پیش آئے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا؟ ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے پلیز سبسکرائب۔ ریگستان کی خاموش فضا، ہوا آہستہ آہستہ ریت کے ذروں کو اڑا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے اسی ریگستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی تھی، صرف 313 افراد۔ ان کے پاس ہتھیار کم تھے، گھوڑے کم تھے اور وسائل بھی بہت محدود تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک چیز بہت مضبوط تھی، وہ تھا ایمان۔ دوسری طرف ایک طاقتور لشکر تھا، تقریباً 1000 جنگجوؤں پر مشتمل فوج۔ یہ لوگ تجربہ کار تھے، طاقتور تھے اور اپنے غرور پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کے صفحات میں ایک عظیم واقعہ لکھا جانے والا تھا۔ یہ تھا بیٹل آف بدر۔ 7ویں صدی کا عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ یہاں طاقت کا قانون چلتا تھا، جس قبیلے کے پاس زیادہ طاقت ہوتی وہی غالب ہوتا۔ مکہ اس وقت عرب کا ایک اہم شہر تھا۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا جہاں دور دور سے لوگ آتے تھے، لیکن اس وقت عرب میں زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کے اپنے بت تھے اور خانہ کعبہ میں بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ اسی معاشرے میں ایک شخصیت ابھری جس نے لوگوں کو ایک نئے پیغام کی دعوت دی۔ یہ شخصیت تھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے اور تمام انسان برابر ہیں، تو کچھ لوگوں نے فوراً اس پیغام کو قبول کر لیا۔ ان ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے ابو بکر، علی ابن ابی طالب اور کئی دوسرے صحابہ۔ لیکن مکہ کے طاقتور سردار اس پیغام سے ناراض ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر لوگ بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کی طاقت اور تجارت متاثر ہو جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ جلد ہی مسلمانوں کے لیے مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے۔ کمزور مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا، کچھ کو قید کر لیا جاتا اور کچھ کو شدید اذیتیں دی جاتیں۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود مسلمانوں کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کا حکم ملا۔ یہ فیصلہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ 622 عیسوی میں مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مکہ چھوڑنا شروع کیا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی حفاظت کے ساتھ آپ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہلی بار آزادی ملی۔ یہاں انہوں نے ایک نیا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد عدل، بھائی چارے اور ایمان پر تھی۔ مدینہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ یہیں سے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ لیکن مکہ کے سردار ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران ایک خبر مدینہ پہنچی۔ یہ خبر ایک بڑے تجارتی قافلے کے بارے میں تھی جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا ابو سفیان ابن حرب۔ یہ قافلہ بہت قیمتی تھا کیونکہ اس میں مکہ کے تقریباً تمام بڑے تاجروں کا مال موجود تھا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو روک سکتے ہیں تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو شہر میں ہلچل مچ گئی۔ قریش کے سردار فوراً جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے۔ یہ صرف قافلے کی حفاظت نہیں تھی، یہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کا موقع بھی تھا۔ اور اس فوج کی قیادت کر رہا تھا مکہ کا سب سے بڑا دشمن اسلام، ابو جہل۔
اس کا ارادہ واضح تھا، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ مدینہ کی فضا بظاہر پرسکون تھی، لیکن جلد ہی ایک ایسی خبر آنے والی تھی جو اس سکون کو توڑنے والی تھی۔ ایک قاصد تیزی سے شہر میں داخل ہوا۔ اس کے پاس ایک اہم خبر تھی۔ یہ خبر ایک بڑے تجارتی قافلے کے بارے میں تھی جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا ابو سفیان ابن حرب۔ یہ قافلہ معمولی نہیں تھا، اس میں مکہ کے تقریباً تمام بڑے تاجروں کا مال موجود تھا۔ اونٹوں پر لدا ہوا قیمتی سامان، تجارت کی دولت اور قریش کی معیشت کا بڑا حصہ۔ لیکن ابو سفیان کو ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مدینہ کے مسلمان اس قافلے کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ روانہ کیا۔ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے، لیکن ایک چیز تھی جو انہیں مضبوط بنا رہی تھی، وہ تھا ایمان اور اتحاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مجمع میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گرم صحرا، لمبا راستہ اور غیر یقینی حالات۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ صحابہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ یہ منظر صحابہ کے دلوں میں محبت اور احترام کو اور بڑھا دیتا تھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد مسلمان بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ ایک اہم جگہ تھی کیونکہ یہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ صحرا کے درمیان پانی کی موجودگی جنگ میں بہت اہم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے حکمت عملی کے تحت کنووں کے قریب اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اسی دوران انہیں ایک حیران کن خبر ملی۔ قریش کا لشکر، جو ان کے مقابلے میں 3 گنا بڑا تھا، تیزی سے بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ صحرا پر پھیل رہا تھا۔ دور دور تک خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک آنے والی جنگ کی آہٹ موجود تھی۔ مسلمان اپنے خیموں میں تھے، کچھ آرام کر رہے تھے، کچھ عبادت میں مصروف تھے، اور کچھ آنے والی جنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں کھڑے اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا ایک ایسے رہنما کی تھی جس کے دل میں اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ صحرا کی صبح خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ افق سے بلند ہو رہا تھا اور اس کی روشنی بدر کے میدان پر پھیل رہی تھی۔ یہی وہ میدان تھا جہاں آج تاریخ کا ایک عظیم باب لکھا جانے والا تھا۔ یہ تھا بیٹل آف بدر کا دن۔ ایک طرف ایمان سے سرشار 313 مسلمان کھڑے تھے، دوسری طرف غرور اور طاقت پر بھروسہ کرنے والی 1000 کی فوج۔ قریش کے جنگجو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر اعتماد اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ جنگ چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج تاریخ کچھ اور لکھنے والی ہے۔ عرب کی پرانی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز مبارزہ سے ہونا تھا۔ قریش کی طرف سے میدان میں 3 مشہور جنگجو آگے بڑھے۔ یہ تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ قریش کے طاقتور اور تجربہ کار جنگجو تھے۔ انہوں نے میدان میں آ کر مقابلے کا اعلان کیا۔ چند لمحوں کے لیے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ پھر مسلمانوں کی صفوں سے 3 بہادر صحابہ آگے بڑھے۔ یہ تھے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث۔ یہ لمحہ انتہائی حساس تھا۔
पूरा मैदान खामोशी से इस मुकाबले को देख रहा था। अचानक तलवारें चमकीं और चंद ही लम्हों में मैदान जंग की आवाज़ों से गूंज उठा। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हरीफ को ज़बरदस्त ज़रब लगाई। दूसरी तरफ अली बिन अबी तालिब भी अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे। चंद ही लम्हों में कुरैश के जंगजू ज़मीन पर गिर चुके थे। ये मंजर देखकर कुरैश के लश्कर में हैरत फैल गई। अब दोनों लश्कर पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। तलवारों की झनकार, नेज़ों की टक्कर और जंगजुओं की ललकार। पूरा मैदान जंग की आवाज़ों से गूंज उठा। रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ रही थी। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन उनके दिलों में एक मजबूत यकीन था। वो जानते थे कि वो एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। जंग अपने अरूज पर थी। इसी दौरान कुछ मुसलमानों ने एक अजीब मंजर देखा। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई नामालूम सिपाही दुश्मन पर हमला कर रहे हों। इस्लामी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। ये खबर मुसलमानों के हौसले को मजीद बुलंद करने के लिए काफ़ी थी। मैदान जंग में एक शख्स था जिसे मुसलमान ख़ास तौर पर तलाश कर रहे थे। वो था कुरैश का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल, वही शख्स जिसने मक्का में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया था। वही शख्स जो आज इस जंग का सबसे बड़ा रहनुमा था। जंग के दौरान दो नौजवान सहाबा उसकी तरफ बढ़े। ये नौजवान ईमान और जोश से भरपूर थे। उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ उस पर हमला किया। चंद लम्हों बाद मैदान जंग में एक खबर फैल गई। कुरैश का सबसे बड़ा सरदार जमीन पर गिरा पड़ा था। अबू जहल मारा जा चुका था। ये खबर कुरैश के लश्कर के लिए एक जबरदस्त धचका थी। उनकी सफ़ों में खौफ फैल गया। जंग चंद घंटों तक जारी रही। आखिरकार कुरैश का लश्कर टूटने लगा। बहुत से जंगजू मैदान छोड़कर भागने लगे और कुछ कैदी बन गए। जब गर्दो गुबार बैठा तो मैदान का मंजर वाज़े हुआ। नतीजा हैरानकुन था। मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हो चुकी थी। कुरैश के तकरीबन 70 अफराद मारे गए और 70 कैदी बने, जबकि मुसलमानों के 14 सहाबा शहीद हुए। ये फतह सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी।